السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، بڑے اہم موضوع کے اوپر بات کرنا چاہتا ہوں، گستاخی صحابہ اور گستاخی نبی، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کوئی کرتا ہے، صحابہ کرام کی گستاخی کرتا ہے سوشل میڈیا پہ، زبان کے ذریعے، تحریر کے ذریعے، تو اس کا ہمارا اس کے خلاف رویہ کیا ہونا چاہیے۔ ابھی حال ہی میں ابھی کی بات ہے، شہباز گل نے یہ ٹویٹ کی کہ اس نے کہا کہ ہندا جو ابو سفیان کی بیوی تھیں اور بعد میں انہوں نے حمزہ رضی اللہ عنہ کا کلیجہ چبایا تھا، تو لیکن بعد میں وہ مسلمان ہو گئی تھی۔ اب شہباز گل نے دوبارہ ٹویٹ کی ہے، اس نے کہا تھا کہ یہ مجھے پتہ نہیں تھا، میں معذرت چاہتا ہوں۔ اسی طرح مظہر برلاس مشہور صحافی ہیں، انہوں نے صحابہ کرام کی توہین کی اور واقعی توہین تھی۔ اس نے پھر آ کے معافی مانگی ہے میڈیا پہ اور اس نے کہا ہے کہ یہ میری غلطی ہے۔ ایک بات یاد رکھیں، صحابہ کرام جتنے بھی ہیں وہ سارے رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں، ہمیں ان کے بارے میں اپنی زبان نہیں کھولنی چاہیے۔ ایک سادہ سا اصول یہ سمجھ لیں کہ بڑے جو لوگ ہیں، جو بڑے ہمارے ہیں، عزت کے لائق ہیں، ہم اس قابل نہیں ہیں کہ ان کے اوپر بحث کریں، ان کے اوپر بات کریں۔ جب اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرما دیا کہ رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور اللہ سے راضی ہو گئے، تو ہم ان کے اوپر بات نہیں کرنا چاہتے اور نہ کرنی چاہیے۔ لیکن جو ہمارا عام رویہ ہے ہمارے پاکستانی معاشرے میں، عدم برداشت بہت زیادہ ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی جڑ دی جاتی ہے لوگوں کے اوپر ذاتی عناد کی وجہ سے، ذاتی دشمنی کی وجہ سے۔ یہ بتا دیا جاتا ہے، پچھلے دنوں آپ نے دیکھا ہوگا کہ مینیجر کو قتل کر دیا گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اس نے گستاخی کی ہے، حالانکہ وہ ذاتی معاملہ تھا۔ یہ ہمارے ساتھ باگوال کے ساتھ ایک گوگا گاؤں ہے، وہاں کچھ لوگوں نے ذاتی رنجش کی بنا پہ کچھ لوگوں نے قرآن مجید کے اوراق کو آگ لگا کے ان کا مقصد سیو کرنا تھا۔ اب قرآن مجید صحیح بخاری میں ہے، اس کو سیو کرنے کے کئی طریقے ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہے جو عثمان رضی اللہ عنہ نے استعمال کیا کہ ان کو جلا کے اس کی خاک جو راکھ ہے اس کو سیو کر دیا جائے، یا ندی میں بہا دیا جائے، لیکن صاف ستھری جگہ پہ دفن کر دیا جائے۔ اب اس کو غلط رنگ دے کے تو لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ کسی نے ایک سٹیکر جو تھا، اشتہار، وہ پھاڑ دیا۔ اب اس کا مقصد یہ تھا کہ یار یہاں اشتہار لگانا تو منع ہے، آپ لوگ کیوں لگا رہے ہیں؟ اب اس کو بھی حرمت رسول کا وہ بتا دیا جاتا ہے، الزام لگا دیا جاتا ہے اور ذاتی مفادات حاصل کیے جاتے ہیں۔ تو یاد رکھیں، کسی کے اوپر حرمت رسول کا فتویٰ لگانا یا حرمت صحابہ کا فتویٰ لگانا، اور پھر اگر اس کی طرف سے معذرت بھی آ جاتی ہے تو قبول نہ کرنا، یہ ہمارے پاکستانی معاشرے میں جو عدم برداشت حد سے زیادہ بڑھ گئی ہے، اسلامی تعلیمات اس کی اجازت نہیں دیتی۔ تو ہمیں اس حوالے سے بہت سی احتیاط کی ضرورت ہے کہ ہم عدم برداشت نہ ہو۔ ایک بندہ معافی مانگ رہا ہے، ایک بندہ کہہ رہا ہے کہ یہ میں نے نہیں کیا یا میں یہ نہیں چاہ رہا، تو پھر اس کو کہنا کہ آپ تو یہی چاہ رہے تھے، تو بات سمجھ نہیں آتی۔ ہر بات میں تحقیق کرنی چاہیے، یہ اسلام کا مزاج ہے۔ امید ہے کہ بات میں سمجھا پایا ہوں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں تحمل، بردباری، برداشت کے ساتھ ساتھ تحقیق والا ذہن عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔